آج کل ڈفرینٹ مطلب کہ بہت سے لوگ اسلام کا کام کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, بٹ ڈفرینٹ گروپنگ ہوئی ہوئی ہے, سیکٹس بنے ہوئے ہیں, فرقے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ نے کیا چیلنجز فیس کی, اور ابھی بھی نوجوان بہت کرتے ہیں اور مجھے بھی کویشچنز آتے ہیں, I'm sure آپ کو بھی بہت آتے ہوں گے, تو اس پرابلم کو کیسے جو ہے وہ ٹیکل کرنا چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن ہے عاقب. میں آپ کو نا آنیسٹلی بڑا جواب دوں گا. شروع جب ہم آئے, اچھا میں آپ کو اب نہیں بتا سکتا میں پہلے کیا تھا, میری فیملی پوری ایک سیٹ کو فالو کرتی ہے, پھر میں کیا ہوا جو پاکستان میں بہت میجورٹی ہے, پھر میں کیا بنا, اور میں نے ہر کنویں کا پانی پیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن ابھی آ کے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات, جب ہم شروع میں دین پہ آئے تھے نا, تو آگے ہر بندہ ہی تقریباً جو دین پہ آتا ہے اس کو جب تک ایکسپوجر نالج نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے, باقیوں کو سب گمراہ سمجھ رہا ہوتا ہے. جب میں دین پہ آیا تھا تو ہم ٹریویل میٹرز پہ نا آپس میں بحثیں کرتے تھے, اور گھنٹوں کی بحثیں, کہ نہیں ہم جس طرح سے نماز پڑھیں وہ ٹھیک ہے, تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یا تم گمراہ ہو اور ہم ٹھیک ہیں. اور لوگوں سے نفرت کرنا شروع ہو جانا, کسی کو حقیر سمجھنا شروع ہو جانا, بیکاز ہی از ناٹ فالوئنگ دا کریکٹ دین. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ, مسلمان بھائیوں سے الٹیمیٹلی نا دل میں گرج پیدا ہو رہا تھا کہ نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ایک ہم ہیں جو ٹھیک ہے. اور جب بھی بات کرنی تو یعنی ایسے معاملات کے بارے میں بات کرنی جو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو, فروعی اور فقہی معاملات, حالانکہ اصل جو ہے نا دین کا وہ اصول ہیں اور عقائد ہیں. ٹھیک ہے. تو ان پہ بحثیں, ان پہ جھگڑے, ان پہ لڑائیاں, کافر, نماز نہیں پڑھنی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ وہ سارا اس طرح کے معاملات. لیکن جب میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا رہا, پھر علماء سے ملا, اور جتنا انسان دین کو سیکھنا شروع کرتا ہے نا عاقب, تب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بندہ کوئی چیز فالو کر رہا ہے اس کے پیچھے دلیل ہے. ٹھیک ہے, اس کا انڈرسٹینڈنگ کا میتھڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, پرنسپلز ڈفرینٹ ہیں, لیکن وہ ایک دلیل کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر سیٹ کے ساتھ نہیں ہے, دیر آر سم سیٹس وچ آر کمپلیٹلی ڈیویٹیڈ. احمدی ہیں, قادیانی ہیں, یہ وہ سارے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے یعنی جو ہمارے جو فقہ چلتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں کچھ صحیح چیزیں ہیں, کچھ غلط چیزیں ہیں. میں کسی فقہ کو فالو نہیں کرتا, میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں اپون دا انڈرسٹینڈنگ آف صحابہ کی سمجھ پہ اور فقہ پہ. بیکاز جس طرح سے صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا وہی اصل انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا, ان کو سیاق و سباق پتہ تھا, یہ آیت کیوں کب نازل ہوئی, اور اس کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ تم لوگ تب تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کی انڈرسٹینڈنگ کو فالو نہیں کرو گے, صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کو. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ جو طریقہ ہے ہر بندے کو کینسل کرنے کا, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ اہل السنہ والجماعہ میں سے لوگ ہوں, ٹھیک ہے, جن کے عقائد نظریات ٹھیک ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ اگر کوئی فقہ فالو کر بھی رہے ہیں اور دلیل ہے اور وہ بائسنس نہیں ہے ان میں. آج کل میں بتاؤں آپ کو, جس چیز کو ہمیں بیش کرنا چاہیے وہ بائسنس ہے. لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے کسی استاد کو یا اپنے خاندان کو کہ بھئی ہمارا تو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہمارے تو باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. البتہ جو بندہ کسی دلیل کی بیس پہ, اجتہادی بیس پہ کوئی چیز فالو کر رہا ہے اور عقیدہ اس کا ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کرنا کیا چاہیے, اب یوتھ کرنا کیا چاہیے یار. دیکھیں آپ قرآن و سنت کو پڑھیں, جو جائنٹس گزرے ہیں ہمارے اسکالرز, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم رحمہ اللہ, امام غزالی بھی ون آف دیم. ٹھیک ہے. مختلف جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کی ٹیچنگز کو لیں. اور جو اصل تو یہ کہ جو ان کی ٹیچنگ سے مراد کے صحابہ کی ٹیچنگز کو لیں, جو صحابہ نے ان سے وہ پروپیگیٹ کی, ان کو لیں. اور ان کو ڈفرینٹ علماء سے, جو آپ سمجھتے ہیں علماء حق ہیں, علماء ربانیون ہیں, ان کے پاس جائیں, ان کے پاس پڑھیں, ایک میتھڈ کے ذریعے پڑھیں, اور اس کو پھر انالیسس کریں کہ یار کون دلیل کی بات کر رہا ہے, کون ایویڈنسز سے بات کر رہا ہے, اور کون کسے کہانیاں سنا رہا ہے. تو جو دلیل سے بات کر رہا ہے, جس کے پاس ایویڈنسز ہیں, اس کو لیں. اور باقی سنسیریٹی ہو, بائسنس نہ ہو کہ نہیں چونکہ مجھے وہ پسند ہے یا میری فیملی وہ فالو کری تو میں اس کو فالو کروں گا. اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں.
مجھے یہ یقین ہے کہ جو شخص بائسنس کے بغیر اور سنسیریٹی کے ساتھ ایفرٹ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو حق پہ لازمی لے کے آئے گا انشاءاللہ. صحیح زبردست. آپ نے بڑا اچھا یہ فارمولہ بتایا. ایون کہ میرے ساتھ بھی یہ کافی میں نے ایکسپیرئنس کیا یہ، تو میں بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچا ہوں جو آپ نے یہ بتایا. اور میں یہی کہوں گا کہ سننے والوں کو کہ خود سے، اصل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ کہ خود اپنا دماغ نہیں کوئی استعمال کرتا، تو یہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے. یہ بھی پھر ایک بڑا ایشو ہے کہ جب کانفلکٹ آ جاتا ہے دو بڑے لوگوں میں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں اور امام شافعی ہیں یا پھر امام مالک ہیں، تو اس میں پھر یوتھ جو ہے نا بڑا انڈلج ہو جاتی ہے اور پھر سمجھ نہیں آتی اس سے. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں آپ کو نا یہاں پہ ایک انٹرپٹ کروں. اور دیکھو ہم جب کوٹ کرتے ہیں نا کہ فلاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا اور وہ کہا، اور انہوں کوٹ کرتے ہیں لوگوں پہ تکفیر کرنے کے لیے بھی اور شدت اختیار کرنے کے لیے بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا تزکیہ والا انسان اور محبت کرنے والا انسان، ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابن المخلوف الملکی، ٹھیک ہے. وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کافر کہتا تھا اور بیش کرتا تھا، ذلیل کرتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا لوگوں کو کہ جو ابن تیمیہ کو قتل کرے گا اس کا گناہ میرے ذمہ ہے، قیامت کے دن میں اس کا حساب دوں گا. صحیح. یعنی شدید نفرت کرنے والا تھا مسلمان وہ، ٹھیک ہے. تو جب اس کی وفات ہوئی، طبی موت ہوئی، تو ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے پاس کہا کہ شیخ مبارک کو کہ ہی ہیز ڈائڈ، یور اینیمی ہیز ڈائڈ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتبشرونی بموت رجل مسلم، تم مجھے ایک مسلمان کی موت کی خوشخبری دے رہے ہو. یعنی کس طرح سے اصلاح کی ان کی. اور پھر ان کے گھر گئے، اور جب موت کے بعد جب دشمن گھر پہنچے تو بیوی بچے تو خوف زدہ ہو گئے کہ ابن تیمیہ ہمارے گھر آ گئے ہیں، اب تو ہمارا گیا، اب تو ہمارا باپ بھی چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بہن آج کے بعد آپ میری بہن ہیں، یہ بچے آج کے بعد میرے بچے ہیں، آپ کو کبھی بھی کسی کام کی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں آپ کے لیے. آپ کو کبھی ڈیفینڈ کرنا ہو، آپ کو کبھی چیزیں نکالنا ہو. سو میں بات ہوں آپ کو، یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں امت کو اکٹھا کرنا ہے یار. یہ نفرتیں پھیلانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں بڑے بڑے میٹرز کو ڈسکس کرنا ہے. LGBTQ کا فتنہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اور میں صحیح طریقے سے نماز پڑھنا اگر شروع ہو بھی گیا، الحمدللہ جو ہمیں چاہیے پڑھیں نماز، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بچے اگر ہومو سیکشولز ہو گئے والعیاذ باللہ، کیا فائدہ پھر. جتنے بڑے بڑے ایشوز ہم پہ آ رہے ہیں نا، نیو ورلڈ